کچھ دنوں سے پاکستان میں زور و شور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ روس میں خشک سالی کا خطرہ ہے، جس سے دنیا بھر میں گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے۔ کسان بھائی جن کو دنیا کی زیادہ خبر نہیں ہے، وہ اس کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں۔ میرے کسان بھائیوں کو المیہ یہ ہے کہ اس جدید دور میں بھی ان کو مناسب رہنمائی اور ان کی فصل کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔ کسان بھائیوں، روس میں خشک سالی کی لہر کوئی آج سے نہیں ہے، یہ 14 سال سے آئی ہوئی ہے۔ 2010 میں خشک سالی کی پہلی لہر روس میں آئی تھی اور دنیا بھر میں گندم کی فراہمی پر وقتی طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، جو بعد میں اٹھا لی گئی ہے۔ اس کے بعد گاہے بگاہے روس میں ہیٹ ویوز آتی رہی ہیں اور دنیا کے سب سے سرد ترین خطے میں بھی گرمی اور خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ یورپ میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے ہیں، مگر کہیں بھی گندم کا کوئی قحط نہیں پڑا۔ دنیا کا کاروبار چلتا رہا ہے۔ آخر کرتے کرتے روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی۔ یوکرین کو دنیا میں اناج باکسٹ کہا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں خبریں لگ گئیں کہ یوکرین دنیا کو گندم فراہم نہیں کر سکے گا اور دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی، مگر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جنگ کے باوجود بھی دنیا میں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر شوشہ چھوڑا گیا کہ یوکرین کی گندم میں تابکاری کا اثر آ گیا اور دنیا میں یوکرین کی گندم کی خریداری کم کر دی گئی ہے، اور مزید یہ کہ یوکرین میں گودام تباہ ہونے سے گندم محفوظ بھی نہ رکھی جا سکی اور اس سے کیڑے مکوڑے اور فنگس لگ گئی۔ یہ خبریں کچھ حد تک درست ہیں۔ اس وجہ سے یوکرین میں گندم یورپ، گلف اور دوسرے امیر ملکوں نے خریدنا نسبتاً کم کر تو پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کے پسماندہ علاقوں کے سرمایہ داروں نے وہ گلی سڑی گندم سستے داموں اپنے ملکوں میں منگوا کر اپنے گودام بھر لیے۔ گندم میں تابکاری تھی یا نہیں یہ تو پتہ نہیں چل سکا، مگر گندم 100% گلی سڑی اور فنگس و کیڑا زدہ تھی، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مگر اس کے باوجود پاکستان جیسے ملکوں نے اپنے گھر کی تازہ گندم کو لات مار کر شہریوں کو سستے داموں یوکرین کی برآمد شدہ گندم کھلائی۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ پچھلے 14 سال میں ہیٹ ویو دنیا میں گندم کا بحران نہیں پیدا کر سکی، آگے بھی اس کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ سے گزر رہی ہے اور بہت سارے ملکوں میں فصلیں تباہ ہوئی، بہت سارے ملکوں میں جنگیں ہوئیں۔ اس کے باوجود بھی بچ جانے والے ملکوں میں فصل وافر مقدار میں پیدا ہوئی، مگر اس کے باوجود دنیا میں بھوک اور غربت کم نہ ہوئی۔ اس کا قصور فصل کے کم ہونے کا نہیں، بلکہ حکومتی پالیسیاں، امپورٹ ایکسپورٹ میں بیلنس نہ ہونے اور دنیا کے مالیاتی نظام اور روپے پیسے کی قدر و قیمت میں اتار چڑھاؤ کا قصور تھا۔ باقی کسان اتنی گندم اگائیں جو اپنے گھر میں سٹور کر سکیں اور خود سے مارکیٹنگ کر کے بیچ سکیں۔ وہ بسم اللہ کر کے جتنی مرضی گندم لگا لیں، خود اگائیں، خود کھائیں اور خود بیچیں۔ اب آتے ہیں ایک مفروضے کی طرف۔ چلیں فرض کرتے ہیں اب پاکستانی حکومت اگلے سال گندم برآمد نہیں کرتی اور فرض کریں پاکستانی مارکیٹ کو پاکستانی کسان کی گندم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو میرے کسان بھائیوں، آپ کو 2022 اور 2023 یاد ہوگا جب ہماری گندم زبردستی چھاپے مار مار کر چھینی گئی اور حکومتی مقرر کردہ نرخوں پر زبردستی اٹھا لی گئی۔ اس سب کے باوجود اس سال کسانوں کو 1 روپیہ بھی زیادہ دینے والے آڑتیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ حکومت اپنی حرام زدگیوں کی آخری حدوں پر ہے، اس لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ ایک ہی فارمولے کے اوپر کرنا ہے: خود اگائیں، خود کھائیں اور خود بیچیں۔ اللہ حافظ۔